ایک مسجد جسے جلانے کا توڑنے کا حکم دیا گیا۔ جی ہاں، ایک ایسی مسجد جسے نبی آخر زمان نے خود توڑنے کا، اس کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ ایک مسجد مگر فتنہ کی علامت، ایک عمارت مگر ایمان کے دشمنوں کا اڈا۔ یہ وہ مسجد تھی جس کے پیچھے ایک منافق کا نام چھپا تھا، ابو عامر فاسق۔ آئیے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ وہ کون سی مسجد تھی اور کیا معاملہ ہوا تھا کہ ایک مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا، وہ بھی نبی آخر الزمان نے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما چکے تھے تو اسلام کا نور ہر طرف پھیل رہا تھا۔ مدینے کے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی۔ مسجد نبوی ایمان کا مرکز بن چکی تھی، لیکن جہاں ایمان پھیلتا ہے وہاں نفاق بھی جاگتا ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا، ابو عامر راہب۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے نیک اور زاہد سمجھتے تھے۔ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں پر اثر رکھتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے دل کا زہر کھل گیا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مقام چھین لیا اور اسلام سے دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ جب غزوہ احد ہوا تو ابو عامر نے کفار مکہ کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ ابو عامر حضور علیہ السلام ایک سفر میں کہنے لگے کہ آپ کس دین سے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ملت حنفیہ، دین ابراہیم پر ہوں۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا، میں بھی اسی طرح ہوں، ہم دونوں ایک ہی دین پر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ہم ایک دین پر نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے کچھ تبدیلی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، میرا خالص دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عامر فاسق نے کہا، اگر ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ اس سفر میں فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے ذلیل ہو کر۔ پھر اس کے بعد جنگوں میں لڑتے رہے۔ اب ہوا اس طرح، جب غزوہ احد ہوا تو ابو عامر نے کفار مکہ کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمان مضبوط ہونے لگے اور عامر مدینہ سے بھاگ کر روم چلا گیا، اس نے وہاں کے بادشاہوں سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ وہ لشکر لے کر محمد کے خلاف حملہ کرے گا۔ اسے کہا جانے لگا ابو عامر فاسق۔ ابو عامر کے پیچھے مدینے میں اس کے چند ساتھی باقی تھے، منافقین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے مگر دل میں کفر رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا، چلو ایک مسجد بناتے ہیں، مسجد کا نام ہوگا، مگر مقصد کچھ اور، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور ابو عامر کے لیے ٹھکانہ بنانا۔ انہوں نے ایک خوبصورت مسجد بنائی اور پھر نبی کے پاس آ کر بولے، یا رسول اللہ، یہ مسجد ہم نے کمزوروں اور بیماروں کے لیے بنائی ہے، برسات کے دنوں میں آرام کے لیے، آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھیں تاکہ یہ مبارک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تبوک میں جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر دیکھوں گا۔ اس کے بعد تبوک کا سفر بڑا سخت تھا، گرمی، پیاس، مگر ایمان کا امتحان۔ منافقین نے یہی موقع چنا تاکہ اپنی مسجد کو مکمل کر لیں اور منصوبہ بنائیں کہ جب ابو عامر واپس آئے گا تو یہی مسجد اس کے لیے مرکز شر ہوگی۔ نبی پاک جب تبوک سے واپس آئے تو منافقین پھر آئے، یا رسول اللہ، آپ آ جائیں ہماری مسجد میں، لیکن اسی وقت وحی نازل ہوئی، سورۃ توبہ۔ فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائے نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے حکم پر نبی نے فرمایا، جاؤ اس مسجد کو گراؤ، جلاؤ اور مٹا دو۔
چنانچہ صحابہ کرام حضرت مالک بن اور حضرت معان بن عدی اور دیگر نکلے، انہوں نے مسجد میں آگ لگا دی، دیواریں راکھ ہو گئی، چھت جل گئی، ایک لمحے میں مسجد زرار فتنے کی علامت مٹی میں مل گئی۔ اسی وقت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہی اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ یہ اعلان تھا کہ عبادت گاہ کی عزت نیت سے ہوتی ہے، نہ کہ اینٹوں اور دیواروں سے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے، اللہ کے نزدیک اصل چیز ظاہر نہیں باطن ہے۔ نیت اگر خالص ہو تو ایک کچا کمرہ بھی مسجد بن جاتا ہے، لیکن نیت فتنہ ہو تو سونے سے بنائی عمارت بھی راکھ ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں یا مرکز ایسے ہیں جہاں دین کے نام پر تفرقہ پھیلایا جاتا ہے، یہ مسجد زرار کے مشابہ ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے دل کی نیت دیکھو، اگر نیت ایمان کی ہو تو وہ مسجد قباء ہے، اور اگر نیت نفاق کی ہو تو وہ مسجد زرار ہے۔ اللہ ہمیں مسجد تقوی والوں میں شامل فرمائے، نہ کہ مسجد زرار والوں میں۔ آمین یا رب العالمین۔